खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। I'm the host of the program, पास्टर अल्फ्रेड याकूब। आप देख रहे हैं यीशु के गवाह। ये प्रोग्राम आपके सामने बहुत से ऐसे भाइयों बहनों को लेकर आता है जिनकी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह का निजात बख्श तजर्बा मौजूद है। वो ज़िंदगियां हम आपके सामने लेकर आते हैं जिन्होंने अपना आप सरेंडर किया, खुदा के हाथों में दिया और उनका मुस्तकबिल यकसर बदल गया। उन्हें खुदा ने वो मंजिल बख्शी जो वो उनके लिए मकसद रखता था। आज आप एक और गवाही के साथ हमारे सामने मौजूद हैं और हम एक गवाही आपके सामने लेकर आएंगे, एक तजर्बा एक खादिम का, और आप उससे भी बरकत पाएंगे। खुदावंद का कलाम कहता है जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास गवाही है। जब मैं रिसेंटली खुदावंद के कलाम पर गौर कर रहा था और इस प्रोग्राम के ताल्लुक से सोच रहा था तो मैंने देखा खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत से ऐसे लोगों को जिन्हें उन्होंने शिफा बख्शी, उनका जा अपने तईं दिखा, जा गवाही दे। तो बाइबल मुकद्दस में हम ये देखते हैं भरी पूरी है, एक भरमार है गवाहियों की, और वो आज तक हमें इतनी दहाइयों, इतने गालबन हमें कहना चाहिए बल्कि ये कहना इतनी सदियों से, इतने हज़ारवियों से हमें वो बरकत दे रही हैं क्योंकि वो गवाहियाँ कलम बंद की गई हैं, खुदा के तजर्बे जो हैं वो तहरीर किए गए हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, आज के इस प्रोग्राम में एक और खुदावंद के बंदा और खुदावंद के खादिम की गवाही जो है वो हमारे साथ मौजूद है और इस प्रोग्राम में आप बरकत पाएंगे। सो मेरे साथ मिलकर खुश आमदीद कहिए पास्टर फ्रांसिस पतरस साहब को। थैंक यू। और मुझे खुशी है कि खुदावंद का खादिम एक बड़ी सरगर्मी के साथ खिदमत कर रहा है। सो आए हम भाई फ्रांसिस पतरस की तरफ बढ़ते हैं और हम सुनते हैं कि कैसे खुदावंद उनकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर फ्रांसिस पतरस है और मेरा ताल्लुक़ सदर कैंट जलारा से है। इटर्नल ग्रेस चर्च ये मेरे चर्च का नाम है। और आज जो मेरे होस्ट है ये मेरे टीचर भी हैं प्रोफेसर अल्फ्रेड याकूब साहब। और मैंने अल्फ़ा मेगा बाइबल कॉलेज से ही PTH और MDiv किया खुदावंद के फ़ज़ल से। रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद साहब मेरे उस्ताद हैं और लीडरशिप की दुनिया में अजीम नाम है उनका। खुदावंद उन्हें बरकत दे, ब्लेस करे। मैं आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी की गवाही को शेयर करूंगा। 95 में मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और मैं आज भी उस वक्त को नहीं भूलता, उन लम्हात को नहीं भूलता जब मैं एक कन्वेंशन में था। लाल कुर्ती कैंट में कन्वेंशन थी और वहाँ पर कुछ फॉरेनर्स खादम आए हुए थे। उन्होंने जब खुदा के कलाम की मुनादी की खुदा के कलाम को मैंने बड़े गौर से सुना और उसको सुनने के बाद फिर मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आई और मैंने जाना कि खुदावंद के कलाम में जब यीशु का ज़िक्र किया जा रहा है जो दुनिया का निजात दहिंदा है, मैंने अपने अंदर उस बात को ऑब्ज़र्व किया, फ़ील किया। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में एक मोड़ आने लगा है और आप अभी कलाम सुन रहे हैं और निजात का काम आपकी ज़िंदगी में होने को है। यस। लेकिन ये बताएं, आप उस वक्त उम्र के किस मोड़ पे मौजूद थे? मेरी उस वक्त उम्र 12 साल थी। वंडरफुल। और आज मेरी उम्र 40 साल हो चुकी है। क्या और बात है। 12 साल से लेकर अब तक ऑनवर्ड मैं खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ, उसके नाम को जलाल दे रहा हूँ। और खुदावंद के फजल से आज मेरे पास एक चर्च कलीसिया मौजूद है और पिछले 8 सालों से मैं चर्च कलीसिया में खिदमत कर रहा हूँ। और इन 8 सालों में जब खुदावंद ने मुझे चर्च बिल्डिंग दी, 110 ख़ानदान आज हमारे चर्च के हैं और 500 प्लस एवरी संडे लोग चर्च में आते हैं और कलाम सुनते हैं और बरकत पाते हैं। ये क्या बात है। लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि आप एक कन्वेंशन में मौजूद थे और थ्रू आउट दीज गालबन 28 साल 28 सालों के सफ़र में खिदमत यहाँ तक आई है, बढ़ी है और आपकी तरह बेशुमार और खादमीन हैं, मसीही हैं, बहन भाई हैं जो खुदावंद की एक बड़ी खिदमत के फैलाव को देख रहे हैं, खुदावंद के तजर्बे की ताकत को देख रहे हैं। उस वक्त जब आपने खुदावंद के कलाम को सुना और उम्र के कैसे हिस्से में मौजूद थे जबकि एक बचपन भी मौजूद होता है और अभी नौजवानी की बिल्कुल शुरुआत में मौजूद हैं आप, तो
بہت سی ایسی آڈینس جو یوتھ ہے ان کے لیے یہ بات جو ہے باعث برکت ہو سکتی ہے. آمین. اس وقت آپ نے خداوند کے کلام کو جب قبول کیا، کیا آپ کو محسوس ہوا اس وقت؟ کیوں کیا؟ کس چیز نے آپ کو وہ سٹارکنگ بات، چھو لینے والی بات کیا تھی کہ آپ خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہو گئے، ان خادمین کو آپ نے سننا شروع کیا، آپ وہاں پہ گئے؟ یس جی. میں بتانا چاہتا ہوں، اگر میری یعنی کہ فیملی بیک گراؤنڈ چیک کی جائے تو میری فیملی بیک گراؤنڈ میں میرے والد صاحب نے ہی صرف خداوند کو قبول کیا تھا. اس سے پہلے جو لوگ تھے، یعنی میرے جو دادا جی تھے، وہ انڈیا سے یہاں پر لاہور میں شفٹ ہوئے تھے، اور ان کے سر پر وہ سکھوں والا جوڑا تھا، اور ادھر آ کر انہوں نے اس کو ٹوکے کے ساتھ کٹوایا بھی، اور پھر انہوں نے خداوند کو قبول کیا یہاں پر. اور اس کے بعد میں نے جب کلام سنا، میں نے زبور 127 اس کی 23 آیت کو جب پڑھا کہ دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، اور پیٹ کا پھل اس کی طرف سے اجر ہے، اور جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر. خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے، جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے. کلام کے اس حصہ نے میری زندگی کو بدلا، اور میری زندگی میں یہ تبدیلی آئی کہ میں وہ تیر ہوں اپنے زبردست ماں باپ کا، جو وقت آنے پر ایسے نشانے پر لگے گا جس سے میرے ماں باپ کو خوشی ملے گی، اور وہ فخر محسوس ہوگا کہ ہم نے ایک ایماندار بیٹے کو اس روئے زمین پر پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ. بھائی فرانسس، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور مجھے اس میں سے ایک دو باتیں بڑی متاثر کن نظر آ رہی ہیں. تیر ہیں جو آپ تیر ہیں، آپ میں سے بے شمار جو آپ کی اولاد ہے، میراث ہے، نوجوان ہے، وہ ایک تیر کی طرح بائبل مقدس کہتی ہے، اور اپنے ماں باپ کے لیے باعث برکت ہیں. اور ابھی آپ نے خداوند کے بندہ سے سنا کہ ان کے باپ دادا نے خداوند کو اپنی زندگی دی، اور اس زندگی کو دینے سے آپ دیکھ سکتے ہیں آج نسلیں جو ہیں وہ خداوند کی منزل کی طرف رواں دواں ہیں. There is a godly destiny. آپ جتنے بھی پیغام سن رہے ہیں، آپ چرچ میں جاتے ہیں یا چرچ میں نہیں جاتے ہیں، چرچ سے خوش ہیں یا چرچ سے ناراض ہیں، میں آج آپ کو ایک حوصلہ افزائی کی بات کہنا چاہتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں ان کے باپ دادا نے اور دادا جی نے اپنا وہ جوڑا جو تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی زندگی خداوند کو دی، اور آج ایک اگلی نسل اور ان کے بچے، ان کی نسلیں جو ہیں وہ خداوند کی خدمت کر رہے ہیں. اور خداوند کا شکر ہے کہ اب یعنی میری 3 بیٹیاں ہیں، شیرل، جویس اور حسینہ. شیرل 12 سال کی ہے، اور وہ ڈرم پلے کرتی ہے، ورشپ کرتی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں عبادت تھی، اس میں پوری ورشپ انہوں نے کی. 12 سال کی خداوند کا تجربہ جو ہے وہ اب ان بچوں کی زندگیوں میں، اس نسل میں موجود ہے. آج آپ کی خداوند کے لیے جو آپ کا ڈیسیجن ہے، فیصلہ ہے، آپ جب نجات کے اس تجربے میں آتے ہیں، وہ گواہی آپ کی زندگی میں آپ کو، آپ کی نسلوں کو متاثر کر سکتی ہے. وہ تجربہ، خداوند کے تجربے میں اس کی تاثیر موجود ہے. اور آج خداوند کا بندہ اپنے ایک بڑے چرچ کے ساتھ، ایک بڑھتے ہوئے چرچ کے ساتھ، بے شمار زندگیوں اور ان زندگیوں کے خاندانوں کو ان میں خداوند کی گواہی اور اس کا تجربہ پیدا کرنے کا وسیلہ بن رہا ہے. عزیزو، یہ ہے خداوند کے تجربے کی طاقت. آمین. اور کچھ آپ خداوند کے تجربے کے بارے میں کچھ بتائیں، تاکہ جتنی بھی آڈینس ہماری سن رہی ہے اور وہ اس سے برکت پا سکے کہ کس طرح سے خداوند ہماری زندگی کو، جب ہم اپنا آپ اس کو دیتے ہیں، جی، تو کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کی قدرت جو ہے زندگیوں میں کام کرتا ہے. میں ایک اور بات یہاں پر بتانا چاہتا ہوں جتنے ویور سن رہے ہیں. 1995 سے لے کر آج تک میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے ساتھ محسوس کیا، اپنے ساتھ چلتے دیکھا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ میں نے اپنے صاف دل سے خداوند کی خدمت کی. 18 سال میں نے مارکیٹنگ بھی کی، 8 سال میں نے موبلنگ میں RSO ریٹیل سیل آفیسر کی جاب کی. اور ان 18 سالوں میں نے مارکیٹنگ میں بڑا پیسہ کمایا، لیکن میں نے پیسے کو وہ اہمیت نہیں دی جو میں نے خداوند کو دی. اور آج سننے والوں کو بھی میں یہ پیغام دوں گا، کئی بار ہم صرف پیسے کو اہمیت دیتے ہیں، خداوند کو اہمیت نہیں دیتے. آج میرے پاس چاہے کچھ بھی نہیں ہے،
لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یسوع ہمیشہ میرے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ میری مدد کرے گا. میرے پاس پراپرٹی بھی تھی, میں نے 18 سالوں میں مارکیٹنگ کر کے بہت کچھ بنایا, بہت کچھ کمایا, لیکن آج وہ سارا کچھ جو ہے وہ میں نے خداوند کے گھر کے لیے صرف کر دیا ہے, اور میں جانتا ہوں آسمان پر میرے لیے بہترین خزانہ موجود ہے. Praise the Lord. اور اسی گواہی کے ساتھ میں خداوند کی آج بھی خدمت کر رہا ہوں, اور جب تک میری زندگی ہے میں خداوند کی خدمت کرتا رہوں گا. یقیناً اور اس کے نام کو خداوند جلال آپ کو بہت استعمال کرے, اور آپ کی کلیسیا خدمت میری دلی دعا ہے اور JCTV کی دعا ہے, پوری ٹیم کی دعا ہے کہ خداوند آپ کی کلیسیا خاندانوں کو بڑھائے, وہ گواہی وہ تجربہ بڑھتا جائے. جی ایک بات ضرور شیئر کروں گا کہ میری وائف کا اس میں بڑا خاص کردار ہے, میرے ساتھ خدمت میں ہیں, اور میرے فیملی میرے ساتھ خدمت میں ہیں, اور میری بیٹیاں میرے ساتھ خدمت میں, اور میری چرچ ٹیم میرے ساتھ خداوند کے فضل سے وفاداری کے ساتھ میرے ساتھ خدمت میں ہیں. اور اس لیے ہم اس وقت کینٹ جلارہ میں 10 چرچز موجود ہیں وہاں پر, اور ان میں سے خداوند کے فضل سے ہمارا چرچ بلڈنگ کے لحاظ سے اور کلیسے لحاظ سے گرو کرتا جا رہا ہے. خدا باقی چرچز کو بھی برکت دے, لیکن جب ہم محنت کریں گے تو خدا اجر ضرور دیتا ہے. پریز دی لارڈ. اور میں یہاں پر یہ بات آپ کو ایک اور اس گواہی اور اس اپنے عزیز بھائی کی اس زندگی میں سے یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. عزیزو, جیسے بھی پاسٹر فرانسس پطرس نے بتایا کہ انہوں نے بہت محنت کی ہے. محنت کریں, چاہے آپ خدمت کے اندر ہیں یا خدمت کے میدان میں نہیں ہیں, آپ محنت کریں. خدا محنت کو آنر کرتا ہے, اور میں نے دیکھا ہے خداوند نے ان کے کلیسے ورک کو, کام کو ڈبل کیا, ایکسٹینڈ کیا, بلڈنگ کو بڑھایا اور وسائل مہیا کیے. ڈبل سٹوری بن چکی ہے. پریز دی لارڈ, دیٹس ونڈرفل. اور پھر وفاداری, یہ بہت اہم بات ہے. یاد رکھیے ہمارا خدا وفادار ہے. جب ہم اپنا آپ اس کو دیتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ اپنی وفاداری دکھاتا ہے, اور وہ اپنے سارے کاموں میں وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم وفاداری کے ساتھ کام کریں, اور جو کام کرتے ہیں یہ جان کر کریں خداوند کے لیے کرتے ہیں. اور ایک چیز اور بھی ہم نے یہاں پہ دیکھی کہ جب آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں تو خدا آپ کے ساتھ, اگر آپ خدمت کرتے ہیں, خداوند کو سرو کر رہے ہیں کسی بھی کیپیسٹی میں, خدا آپ کے ساتھ ایسے لوگوں کو رکھے گا, شامل کرے گا جو آپ کی وفاداری سے بھی برکت پا سکتے ہیں. آپ کی وفاداری خداوند کے لیے بھی آپ کی گواہی ہے, اور لوگوں کو یہ دکھائی دیتی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے خاندان, ان کی اہلیہ اور سب ان کے ساتھ خدمت میں موجود ہیں. اور یہاں پہ جتنے بھی خواتین موجود ہیں, بہنیں بیٹیاں موجود ہیں, میں اور اگر خاص طور پہ آپ کا والد یا آپ کا بھائی یا آپ کا شوہر خداوند کی خدمت کر رہا ہے تو ان کا ساتھ دیں. اور ہرگز یہاں پر میں ایک میسج چھوڑوں گا, آپ ان کے پاس جو خداوند کی طرف سے مقام ہے, خدمت کی جگہ ہے, آپ ان کو وہ کرنے دیں. آپ اپنی خاندانی ذمہ داریوں کو پورا کریں. آپ خدمت میں جس کیپیسٹی میں روح القدس آپ کو موقع دیتا ہے آپ ضرور کریں. ان کو اوورٹیک نہ کریں, اور ان کو ان کی خدمت میں کامیاب کرنے کے لیے, کامیاب ہونے کے لیے ان کے پیچھے دعائیں کریں. یہ آپ کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا اس خادم کی زندگی میں. سو خداوند آپ کو برکت دے. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یسوع کے گواہ, آپ اس کے سیزن 2 میں موجود ہیں, اور آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت بھی پائی ہے. اب وقت ہے کہ ہم خداوند کے خادم کے وسیلہ سے خداوند کے منہ کی باتیں سنیں, جو پیغام ان کے دل میں موجود ہے. آئے ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں. مسیح خداوند کے پاک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. JCTV کے تمام ویورز کو میری طرف سے سلام. میرا نام پاسٹر فرانسس پطرس ہے, اور میرا تعلق صدر کینٹ جلارہ سے ہے, اور میرے چرچ کا نام ایٹرنل گریس چرچ ہے. میں عالی جناب محترم پاسٹر جوید رؤف صاحب کا اور JCTV کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں, جنہوں نے موقع دیا تاکہ میں ان کے اسٹوڈیو میں آ کر خدا کے کلام کی منادی کر سکوں. آج ہم اس سے پہلے کہ خدا کے کلام کی تلاوت کریں, آئے اپنے سروں کو جھکائیں گے, آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم دعا مانگیں گے. مسیح یسوع میں ہمارے بزرگ آسمانی باپ, لشکروں کے خداوند, ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آج اس خوبصورت وقت کے لیے. خداوند پاک خدا, تاکہ ہم تیرے کلام کو لائق طور پر سن سکے, سمجھ سکے اور جان سکے, اور تیرے کلام کی گہری اور عمیق سچائیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکے. خداوند پاک خدا, تیرے خادم
पास्टर जवेद राउफ जेसी टीवी पर तेरी ब्लेसिंग को चाहते हैं और सुनने वालों पर तेरा बड़ा फजल हो, यीशु के नाम में आमीन। सो आए मेरे साथ देखिए कलाम खुदा में से पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत से हम पढ़ेंगे और बरकत पाएंगे। इसलिए कि अगरचा उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दना जताकर बेवकूफ़ बन गए और गैर फ़ानी खुदा के जलाल को फ़ानी इंसान और परिंदों और चपायों और कीड़ों मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना और इस पर अमल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। सो अज़ीज़ो, आज के मैसेज का टॉपिक है इंसान की ख़ताकारी। कलाम खुदा के मुताबिक अगर हम पैदाइश की किताब का मुताला करें तो वहाँ पर हमें मिलता है कि इंसान के दिल के ख़्याल सदा बुरे ही थे, यानी उसके ख़्याल और तसव्वुर सदा बुरे ही थे। सो पौलुस रसूल ने जब रोमन के नाम ख़त लिखा तो उस वक्त रोम की कंडीशन बहुत बुरी थी, क्योंकि हर तरफ बुत प्रस्ती जो थी वो अरूज पर थी, और इसलिए फिर उसको रोमियो की कलीसिया को ख़त लिखना पड़ा और बड़े सख्त अल्फाज के साथ लिखना पड़ा। और जितने व्यूवर्स मुझे सुन रहे हैं, अगर वो मसीही ईमान में बढ़ना चाहते हैं तो दो किताबों का ज़रूर मुताला करें, एक रसूलों के अमाल का और एक रोमियो के ख़त का, क्योंकि ये वो दो बुक्स हैं जिनके वसीला से आप मसीही ईमान की गहरी सच्चाइयों से वाकिफ़ हो सकते हैं कि एक ईमानदार मसीही को मसीही ईमान में कैसे मजबूत होने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर लिखा है कि इसलिए कि अगरचा उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की। इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 7 अरब के करीब लोग हैं, 2.5 अरब से भी ज़्यादा मसीही लोग हैं, इसके अलावा बाकी और अदर्स कौमें हैं, और हर शख्स ये जानता है कि खुदा खालिक है और इंसान मखलूक है, लेकिन हर शख्स खुदा के बारे में जानने के बावजूद खुदा के हुक्मों को नहीं मानता। लोग ये जानते हैं कि खुदा कादिर मुतलक है, वो सब कुछ करता है, सारी चीज़ें उसके इख्तियार में हैं। उन्होंने खुदा को तो जान लिया लेकिन उसकी खुदाई के लायक, यानी जैसा खुदा है, जिस तरह का खुदा है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा जैसा कोई नहीं, उसके मद्दे मुकाबिल कोई नहीं, उस जैसा कोई नहीं है, जो वो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। उन्होंने खुदा को तो जान लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की। अजीज़ो, आज भी बहुत से लोग हैं जो बाइबल मुक़द्दस पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं, रोज़े भी रखते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन जिस तौर से उन्हें खुदा की तमजीद, प्रस्तिश, सिताइश और प्रशंसा करनी चाहिए वैसे वो नहीं करते। इसलिए कलाम खुदा में लिखा है कि ये लोग होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। फिर कलाम खुदा ये भी फरमाता है कि जो मुझे ए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर कोई खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। लोग खुदावंद को जानते ज़रूर है लेकिन उसकी खुदाई के लायक उसका जो मर्तबा है, उसका जो मकाम है, उसके मुताबिक उसे सिजदा नहीं करते, उसकी तमजीद नहीं करते। लोग कलाम सुनते हैं लेकिन सुनकर अमल नहीं करते, वो फिर बातिल ख्यालात में पड़ जाते हैं। बातिल ख्यालात से मुराद ऐसे ख्यालात जो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अगर हम कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे तो हमेशा कायम रहेंगे। यूहन्ना का पहला ख़त 2 बाब की 17 आयत में लिखा है, दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं लेकिन जो खुदा की मर्ज़ी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। सो अगर आपने खुदा को जान लिया तो उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद भी करें। खुदा ने इस पूरी कायनात को बनाया है। आप जो कुछ करते हैं, आप जो कुछ खाते पीते हैं, जो कुछ खुदा ने आपको दिया है, वो सब कुछ उसके फ़ज़ल के वसीला से आपको मिला है। सो ज़रूरी है कि आज इंसान अपनी तमाम ख़ताकारियों को, अपने गुनाहों को, अपनी बदियों को, अपनी बुराइयों को अपनी ज़िंदगी से तर्क करे और खुदावंद यीशु मसीह
کہ پیچھے چلے اپنی صلیب اٹھا کر، تاکہ وہ ایک نجات یافتہ، نجات سے بھری ہوئی زندگی کو بسر کر سکے۔ اور آگے لکھا ہے کلام خدا میں، ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ بے سمجھ دلوں پر، یعنی خدا کو جان لیا لیکن اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ اگر وہ خدا کو جان لیتے تو پھر ان کے دل بے سمجھ نہ رہتے، کیونکہ خدا دلوں میں سکونت کرتا ہے۔ عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے، خدا کا کلام دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو بند بند گودے گودے اور جان کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ اور اس کے بارے میں داؤد نے بھی زبور 119 میں کہا کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا۔ پھر وہ یہ بھی کہتا ہے، خداوند تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ضروری ہے کہ آج اس میسج کو سننے کے بعد ہم خداوند کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تیسری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے، وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر بے وقوف بن گئے۔ کیوں بے وقوف بن گئے وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر؟ کیونکہ خدا کا کلام حکمت کا شروع ہے، جسے انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ ہی نہیں بنایا، اور وہ اپنے آپ میں ہی اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھے، جب کلام آپ کے اندر ہوگا تو پھر حلیمی، فروتنی، محبت، صبر، تحمل، نرمی، یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہوں گی۔ اور عزیزو، یہاں پر لکھا ہے، اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چپائیوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غیر معبودوں کی پرستش کرنے سے باز نہیں آتے، غیر معبودوں کو ماننے سے باز نہیں آتے۔ ان کا آج بھی مان جادوگروں پر ہے، جادوگرنیوں پر ہے، تویز گنڈوں پر ہے، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کا خداوند یسوع مسیح ان کے لیے کیا کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہلکی سی زندگی میں گردش آئی، مشکل آئی، پریشانی آئی، تھوڑی سی آندھیاں اور طوفان آ گئے، وہ اپنے ایمان کو کھو بیٹھتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ضروری ہے کہ ہم خداوند پر ایمان لائیں اور ہمیشہ صرف اس پر توکل کرے، اس پر بھروسہ کرے، تاکہ خدا ہمیں برکت دیتا چلا جائے۔ اس لیے اس میسج کو سننے کے بعد آئے اپنی زندگیوں کو بدلیں اور صرف خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہوئے اس کی تعلیمات پر چلے، تاکہ خداوند ہمیشہ ہمیں برکت دے، ہمیشہ سرفراز کرے۔ اور جب آپ اپنے ایمان میں قائم رہیں گے تو پھر آپ کی آنے والی نسلیں بھی خداوند پر ایمان رکھ کر چلیں گی، اور خداوند ان کو برکت دیتا جائے گا اور سرفراز کرتا چلا جائے گا۔ خداوند آج کے اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ پریز دا لارڈ، ویلکم بیک عزیز ناظرین، خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یسوع کے گواہ۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ ہیں پاسٹر فرانسس پطرس، اور خداوند کے بڑے سرگرم خادم ہیں۔ ابھی آپ نے پیغام سنا۔ عزیزو، ہم یہ اپنے پاس پیغام رکھتے ہیں رومیوں کے خط میں کہ ہم نے اپنے آپ کو خداوند کے پوجا کے لیے، پرستش کے لیے پیش کرنا ہے۔ جو خداوند ہمارا خدا جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہوہ خدا جو مسیح میں مجسم ہوا ہے، اور جس نے اپنے روح القدس کو بھیجا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، وہ ساری عزت کے لائق ہے۔ اپنا آپ، اپنا بہترین اس خدا کے لیے پیش کریں۔ عزیزو، خداوند کی عبادت جو ہے وہ ترجیحی بنیاد رکھتی ہے، وہ ترجیحی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے راستے میں کسی چیز کو حائل نہ ہونے دیں۔ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تو وہ تیرے روٹی اور پانی پر اپنی برکت کو انڈیلے گا، بخشے گا، اور تیرے بیچ سے بیماری کو دور کرے گا، اور تیرے ملک میں اسقاط نہیں ہوگا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ پاسٹر فرانسس، کوئی پیغام آپ ہماری اس عزیز آڈینس کو دینا چاہیں؟ میں صرف آڈینس کو یہ ایک شارٹ پیغام دوں گا۔ آج دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں اس کے تعلق سے ضرورت ہے کہ ہم یسوع مسیح کو قبول کریں اور ہمیشہ یسوع کے ساتھ چلیں۔ مکاشفہ 22 باب میں اس کی لاسٹ آیات میں لکھا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں۔ مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ وہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے۔ اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے، مگر کتے، جادوگر، حرام کار،
बुत परस्त, खूनी और झूठी बात को हर एक पसंद करने और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। सो अगर आप में से किसी के अंदर भी ऐसी बुराइयां मौजूद हैं, सो इन बुराइयों को तर्क करें, खुदावंद यीशु मसीह के पास आएँ। वो आज भी गुनाहों को माफ़ करने की कुदरत रखता है और वो हमेशा उन लोगों का मतलाशी है जो गुनाह में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि वो रास्तबाज़ों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया है। और जब गुनाहगार यीशु को कबूल कर लेता है तो यीशु उसको माफ़ कर देता है और उसको निजात बख्शता है। सो ज़रूरी है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें और हमेशा खुदावंद के साथ वफादारी से चलें। आमीन Thank you. आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और जो कमज़ोर हैं उनको तबीब की ज़रूरत है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में, अगर आप आज इस प्रोग्राम को देखते हुए महसूस करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी रुख में कमज़ोर हैं, आप गिर जाते हैं, आपको सहारे की ज़रूरत है, याद रखें खुदावंद यीशु मसीह आपका इटर्नल अब्दी सहारा है और वो आपको दुनिया के आखिर तक कभी नहीं छोड़ेगा। और इन सारी गवाहियों में इस प्रोग्राम में हमने ये देखा, जितनों ने अपना आप, अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद के हाथों में दी, उसने उनकी ज़िंदगी की मंजिल को बदल दिया। और यही इस प्रोग्राम का मकसद है कि हम बहुत सी ऐसी गवाहियों को आपके सामने लाएं। मैं ईमान रखता हूं कि आज के इस प्रोग्राम से आपने बरकत पाई है, आज की इस गवाही से आपने बरकत पाई है। आप देखते रहें इस प्रोग्राम को, फिर मुलाकात करेंगे इसकी नेक्स्ट एपिसोड में। खुदावंद आपको बरकत दे। हमारे लिए दुआ करते रहिए, देखना ना भूलिएगा JC TV पर यीशु के गवाह। थैंक यू सो मच। Amen.